اسلامی بھائیوں، آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حکایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا سیدی، میری جوان سالہ بیٹی ہے، وہ فوت ہو گئی، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، جوان بیٹی ہے حضور، جوان بیٹی ہے اور فوت ہوگی حضور، میں دیکھنا چاہتی ہوں میری بیٹی اب کس حالت میں ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے، حضور مجھے کچھ ایسی نماز بتائیے نا، میں وہ نماز پڑھوں، وہ عمل کروں اور اپنی بیٹی کی کیفیت جو ہے وہ مجھ پر ظاہر ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو ایک نماز کا طریقہ بتایا، وہ عورت گئی، اس طریقے کو اپنایا اور وہ نماز پڑھی، دعا کی، اس کی بیٹی کی کیفیت جو ہے وہ اس کے سامنے واضح ہو گئی۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں، بڑی شدت والا عذاب ہے میری بیٹی کو، جب میں اپنی بیٹی کو اس کیفیت میں دیکھتی ہوں پریشان ہو جاتی ہوں کہ میری جوان سالہ بیٹی ہے، فوت ہو گئی، ابھی اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، عرض کرتی ہے یا سیدی، میری بیٹی کی بڑی عجیب حالت ہے، اس پر تو بڑا شدت والا عذاب ہو رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کی جو ہے وہ گفتگو سنی، غمزدہ ہو گیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ عذاب نار میں جو ہے وہ مبتلا ہے، عذاب اس پر ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بیتا، کچھ عرصہ گزرا، میں نے خواب دیکھی، فرماتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، وہی بچی جس پر عذاب ہو رہا ہے وہ جنت میں چہل قدمی کر رہی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بچی کی کنڈیشن دیکھی، بچی سے پوچھا کچھ عرصہ پہلے تیری جو ہے وہ والدہ آئی، وہ کچھ عجیب معاملہ جو ہے وہ بیان کر رہی تھی کہ میری بیٹی پر عذاب ہو رہا ہے، بڑی شدت والا عذاب ہے حضور، میں بڑی پریشان ہوں، میری بچی بڑی پریشان حالت میں ہے۔ میں نے اس کی کنڈیشن سنی، میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن جب دیکھ رہا ہوں معاملہ جو ہے وہ بڑا برعکس ہے، تم تو جنت میں چہل قدمی کر رہی ہو۔ وہ بچی جو ہے وہ عرض کرتی ہے یا سیدی، معاملہ اسی طرح تھا جس طرح میری ماں نے بتایا تھا، ہوا مجھے اس طرح کہ ایک شخص کا قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، وہ بچی عرض کرتی ہے اس بندے کا قبرستان سے گزر ہوا، وہ بلا ضابطہ کریم آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا۔ جب اس شخص نے درود پاک پڑھا، اس سارے کا ثواب جو ہے وہ تمام مردوں کو پیش کر دیا، اب اس سارے ثواب کا حصہ مجھے بھی کچھ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو سامعین محترم دیکھیے کہ اس شخص نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا اور جتنے بھی مردے تھے ان کو جو ہے وہ احسان ثواب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سے عذاب نار کو دور فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نار سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ درود پاک کے حوالے سے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 10 بار، کتنی بار؟ فقط 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دن میں 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کیا مقام ہے درود پاک کا۔ اور ایک بات بالکل واضح کرتا چلوں، علماء موجود ہیں
جواب دے دیا اور وہ اس بات کی حد موجود نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ حج قبول ہو چکا. لیکن جب آپ کریم آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے آپ کا پڑھنا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما دے. بندہ اگر دکھاوے کی حالت میں بھی درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دکھاوے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو یہ شان ہے کریم آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو. بیان شروع کرنے سے قبل ایک تمہید جو ہے وہ باندھتا ہوں. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ اپنے وقت جو ہے وہ اولاد کو اوپر آنا دیکھنا چاہتی ہیں. آپ کے بھائی، آپ کے عزیز چچا، ماموں سارے جو ہے وہ آپس میں محبت بڑی کرتے ہیں. میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن دو شخصیات جو والدین ہیں نا، ماں اور باپ، ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں یار اگر میں نے جو ہے وہ غربت والی زندگی گزاری ہے تو میرا بیٹا یہ نہ دیکھے. میں پریشان حال ہوں، میرا بیٹا جو ہے نا وہ بڑی پریشانی میں نہ رہے. میں تنگدست ہوں، میرا بیٹا تنگدست نہ رہے. ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ فقط دو ہستیاں ایسی ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کو نیچا نہیں دیکھنا چاہتی. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو. آئیے جو نرمی کرتے ہیں، جنہوں نے نرمیاں کی، اپنے والدین کی خدمت کی، ان کا مقام کیا تھا؟ آئیے حضرت سید سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ کے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ہے سلیمان سمندر کے کنارے کی طرف آؤ، تمہیں اپنی رحمت کے جلوے دکھاؤ. اے سلیمان تم سمندر کے کنارے کی طرف چلو تو صحیح، ہم تمہیں رحمت کے نظارے دکھانا چاہتے ہیں. اچھا سلیمان علیہ السلام اپنے جو صاحبین تھے ان کو لے کر چلے، سمندر کے کنارے پر پہنچی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہ نظر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک کو مولا کچھ نظر نہیں آتا. آپ نے نہ پھر ایک جن کو حکم دیا جاؤ سمندر کی تہہ میں جاؤ، دیکھو تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے. رب نے حکم دیا مجھے سمندر کے کنارے پر. وہ جن جو ہے وہ جاتا ہے سمندر کی تہہ میں، دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا. اس سے زیادہ طاقتور جن کو بھیجا جاتا ہے جاؤ سمندر کی جو ہے وہ گہری تہہ میں جاؤ، کچھ دیکھو تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے. اسے کچھ نظر نہیں آتا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک جو ہے وہ صاحب کو، آصف بن برقیہ جن کا نام ہے، ان کو حکم دیتے ہیں جاؤ سمندر کی تہہ میں تم جاؤ، تو دیکھو. آصف بن برقیہ سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک سمندری جو ہے وہ گنبد نظر آتا ہے. آپ اس سمندری گنبد کو اٹھاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں. صاحبوں جو ہے وہ بڑے غور سے سننے والا یہ واقعہ ہے، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ مرتبہ کتنا دیتا ہے ان کو. فرماتے ہیں کہ آصف بن برقیہ اس سمندری گنبد کو اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس گنبد کو دیکھتا ہوں، اس کے چاروں دروازے کھلے ہیں، سونے کے بنے ہیں، یاقوت کے بنے ہیں، مرجان کے بنے ہیں. تو بڑا عجیب معاملہ ہے، دروازے کھلے ہیں، اندر پانی نہیں جا رہا. کیا دیکھتا ہوں ایک نوجوان ہے، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی نماز کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، کب نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ شخص. وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے جب فارغ ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام اس کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، استفسار کرتے ہیں تمہارا معاملہ کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک عرصہ ہو گیا اس میں عبادت کر رہا ہوں، اور ایک پرندہ آتا ہے اپنی چونچ میں کوئی پیلی سی غذا لے کر آتا ہے، میں وہ غذا کھا لیتا ہوں، نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ مجھے گرمی لگتی ہے. ایک عرصہ ہو گیا میں عبادت میں مصروف ہوں. جب میں وہ غذا کھاتا ہوں دنیا کی ساری غذاؤں کا جو ہے وہ مزہ اس غذا میں موجود ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے غذا آتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں یاد، ہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں.
سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو 2000 سال بیت چکے، وہ شخص جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ وہ شخص کہتا ہے اور تو کچھ عمل نہیں کرتا تھا، ہاں اتنا تھا میرے بوڑھے والدین تھے، معذور تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، والد تھا نا، جب بھی دعا دیتا ہے یہی دعا دیتا ہے مالک و مولا اس میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا دے کہ کبھی شیطان عمل دخل نہ کر سکے اس پر۔ والدہ جب بھی دعا دیتی یہی دعا دیتی ہے مالک و مولا میرے بیٹے کو دراز عمر میں خیر عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں صاحبوں دیکھ لو جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح قادر نہیں کرتا ہے۔ وہ شخص 2000 سال بیت چکے، نہ تو اس کے بال سفید ہوئے نہ ہی کوئی اس پر کوئی اور جو ہے وہ حالت ظاہر ہوئی، وہ 2000 سال ہو گئے شیطان سے محفوظ ایک جگہ پر رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ انعام ملا تو کس کا ملا؟ اپنے والدین کی خدمت کا صلہ ملا۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا مجھے میرے جنت کا پڑوسی تو دکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے جنت کا پڑوسی کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرماتا ہے موسیٰ جاؤ ایک گاؤں ہے فلاں علاقے میں ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں چلے جاؤ ایک کسائی ہے ایک قصاب وہ تیرا جنت کا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران و پریشان ہوتے ہیں، اسی وقت لے کر جاتے ہیں اس قصاب کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ وہ قصاب جب دیکھتا ہے وہ مہمان سمجھ کر آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کو گھر میں بٹھا دیتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ کھانا جب پیش کرتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو تو ساتھ میں ایک بڑا سا جو ہے وہ ٹوکرا رکھ لیتا ہے، اپنے ساتھ بڑا سا جو ہے ٹوکرا رکھتا ہے، ایک نوازہ خود کھاتا ہے ایک نوازہ جو ہے اس ٹوکرے میں ڈالتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، وہ شخص کھانا کھاتا ہے ایک لقمہ خود لیتا ہے ایک ٹوکرے میں ڈالتا جاتا ہے، اتنے میں دروازے پر ناک ہوتی ہے دستک ہوتی، وہ شخص دروازے کی طرف لپکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس ٹوکرے کو دیکھتے ہیں کہ ٹوکرے میں ہے کیا، جب وہ دیکھتا ہے کہ دو بوڑھے ہیں ایک بڑھیا اور ایک بوڑھا ہے، وہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ پر کلمہ پڑھتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب وہ شخص واپس آتا ہے نا ٹوکرے میں دیکھتا ہے والدین جو ہے وہ فوت ہو چکے، دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے آپ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں، آپ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا میں موسیٰ ہوں؟ وہ شخص کہتا ہے یہ میرے والدین تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ایک عرصہ بیت چکا، یہ معذور ہے، میں کھانا دیتا ہوں اسی طرح دیتا ہوں، خود کھاتا ہوں ایک لقمہ ایک اپنے والدین کو دیتا ہوں، مجھے ایک عرصہ بیت گیا، میں اپنے والدین کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہوں کبھی کوتاہی نہیں کی، ایک لقمہ خود کھاتا ہوں ایک ان کو دیتا ہوں، یہ مجھ سے بڑے راضی ہیں، جب بھی دعا دیتے ہیں اور ایک دعا دیتے ہیں مجھے اے اللہ ہمیں موت عطا فرمانا تو موسیٰ کے قدموں میں موت دینا، اور اے مالک مولا ایک دعا کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے اے اللہ اسے موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں مجھے رب نے وحی کی ہے کہ تیرا پڑوسی جو ہے وہ قصاب ہے۔ سامعین محترم یہ دیکھیے نا والدین کے ساتھ جو عصمت احترام احسان کرتا ہے بھلائی کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے رب تعالیٰ کتنا مرتبہ دیتا ہے، کتنی جو ہے وہ عظیم شان ہو جایا کرتی ہے۔ ایک اللہ کے نبی ہے ایک قصائی ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ اس کے جنت کے پڑوسی بن جاتے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے والدین کی خدمت کا صلہ ہے۔ آؤ نا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عرصہ ہو گیا بات کو کرتے ریاض نہیں کرتے، مجھے عرصہ ہو گیا مجاہدات کرتے، لیکن ایک رات ایسی بھی سخت سردیوں کی رات تھی میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، والدہ جو ہے وہ آواز دیتی ہے حسن پانی دو، سردی کی سخت رات ہے میں پانی لے کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جیسے ہی اپنی والدہ کی خدمت میں جاتا ہوں والدہ جو ہے وہ سو جاتی ہے آرام کر جاتی ہے، فرماتے ہیں پوری رات میں پیالہ پکڑ کر سردیوں کی رات جو ہے والدہ کے سرانے کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا، صبح ہوئی والدہ اٹھی آنکھ کھلی بیٹے کو دیکھتی ہے پیالہ پکڑ کر کھڑا، فرماتے ہیں جب میں نے پیالے کو اپنی جلد سے جو ہے وہ ہاتھوں سے الگ کیا کیا دیکھتا ہوں جب میں اپنے پیالے کو علیحدہ کر رہا تھا سردی کی وجہ سے میرا ماس جو ہے وہ میرا جو ہے اتر جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، رسنا شروع ہو جاتا ہے، والدہ دیکھ کر بے قرار ہو جاتی ہیں اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں مالک و مولا
میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو کس سے راضی ہو جو فرماتے میں پوری رات عبادات کرتا رہتا تھا، مجاہدے کرتا رہتا تھا، مجھے کوئی مقام مرتبہ اتنا نہیں ملا جو میری والدہ کی دعاؤں سے ملا ہے۔ تو سامعین محترم، والدین بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں، آج ان کی قدر کیجیے، ان کی فضیلت کو دیکھیے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فتح مکہ ہونے والی تھی نا، میں نے ایک منت مان لی تھی۔ حضور منت یہ مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، میں حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ تو فتح ہو چکا، اب میں یہ کیسے بندے پوری کروں؟ نہ میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم سکتا ہوں، نہ میں حور کی پیشانی کو چوم سکتا ہوں، حضور میری منت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدین زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین تو فوت ہو چکے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ اور اپنی والدہ کی قبر پہ جاؤ، پاؤں والی جگہ کو چوم لینا، اور والد کی قبر پہ جاؤ، سر والی جگہ کو چوم لینا، تمہاری منت قبول کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مجھے فضیلت ہے مرے ہوئے والدین کی، ان کی قبر کو چومنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو سامعین محترم، جن کے والدین زندہ ہیں، اگر وہ ان کی خدمت کریں گے کتنا مقام پائیں گے۔ آج ایک صرف اس محفل میں ایک ہی جو ہے وہ عرض کرتا چلوں، آپ کے والدین آپ کی جنت بھی ہیں اور آپ کی دوزخ بھی ہیں۔ خدا نہ اپنے والدین کی خدمت کیجیے، یہ بڑا انمول تحفہ ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ پیکیج ہے ہمارے لیے۔ آپ کے بوڑھے والدین ہیں، میں نوجوانوں سے عرض کرتا چلوں گا، آج نوجوان جو ہے وہ بڑی ایک پھرتی اور بڑی جو ہے وہ بہادری سے یہ اعلان کرتا ہے، ابا جی آپ کو کیا پتا، آپ کا وقت بیت چکا، آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ کا وقت بیت چکا، وہ عرصہ اور تھا، وہ دور اور تھا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، وہ باپ جس نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلایا تھا نا، وہ سب جانتا ہے۔ یقین مانیے، میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، وہ سب جانتا ہوتا ہے، فقط اور فقط جو ہے وہ اپنی لاچاری اور بے بسی کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، کچھ کہتا نہیں، حالانکہ وہ سب جانتا ہوتا ہے، سب پتا ہوتے ہیں، اس کو معاملات بھی پتا ہوتے ہیں، اس نے زندگیاں گزاری ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے پھر عرض کرتا چلوں، خدا نہ اپنے والدین کا احترام کیجیے، خدا نہ اپنے والدین کا وہ احترام کیجیے، آپ کی جنت بھی ہے، آپ کی دوزخ بھی ہے۔ اور جیسے کہ محفل میلاد جو ہے وہ محفل سجائی گئی سارے ثواب کے حوالے سے، ایک حدیث مبارکہ اس کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی، بخاری مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے، متفق علیہ، اس حدیث کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئی، حضور مجھے امید ہے اس بات کی، اگر میری والدہ کچھ گفتگو مجھ سے کرتی نا تو ضرور صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ حضور میری والدہ تو انتقال کر گئی، اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا صدقہ قبول ہو جائے گا، ان کو ثواب پہنچے گا؟ یہ بخاری اور مسلم شریف میں دونوں میں حدیث موجود ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث کو کہتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ان کی طرف سے صدقہ کرو، ان کو ثواب پہنچے گا، ان کو ثواب پہنچے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے علاوہ کوئی جو ہے اس کو ثواب نہیں پہنچتا۔ 3 چیزیں وہ ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز نفع دینے والا علم، اور تیسری چیز نیک اولاد۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ یہ سارے ثواب کے حوالے سے احادیث مبارکہ عرض کرتا چلوں کہ بندے پوچھتے ہیں کہ سارے ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا، بندے کے ذہن میں تردد رہتا ہے، تو یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، حضور کیا میں اب ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم صدقہ کرو، اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرا فلاں باپ جو ہے پھلوں سے بڑا ہوا ہے، میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس باپ کو صدقہ کرو، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ضرور پہنچے گا۔
سامعین محترم، جب بھی موقع ملے آپ زندوں کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کے سارے ثواب کر سکتے ہیں، آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ زندہ کو بھی سارے ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جس کے والدین زندہ بھی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا۔ تو سامعین محترم، اپنے والدین کا تو احترام کیجیے، اور جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ضرور ضرور ان کے لیے سارے ثواب منعقد کیجیے، ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر، درود پاک پڑھ کے یہ سارے ثواب کے جو ہے وہ معاملات کیجیے کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی یہی درس دیتی ہے، اسی بات کی طرف جو ہے وہ راغب کیے ہوئے ہے کہ نوجوانوں آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح کہ دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے۔ یہی چاہتی ہے کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بن جائے، ایک نوجوان جو ہے وہ فیشن کے نشے میں بدمست ہے، نمازی بن جائے، اگر بد کردار تھا اس کا کردار اچھا ہو جائے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کہ الحمدللہ عز و جل چک دولت میدان مدینہ میں ہمارا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں کا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ یہی درس دیا جاتا ہے، یہی باتیں جو میں آپ کے عرض کر رہا ہوں، یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے نوجوانوں تک جو ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں پہنچائی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہفتہ وار اجتماع میں جو جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، عشاء تک ختم ہو جاتا ہے، اس میں بھی عمل حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔